محترمہ کا کہنا ہے کہ اولاد نہ ہونے پر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور خود دوسری شادی کر لی، تو پھر میں بھی اس کے بعد یورپ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ کافی دن گزر کے ایک دن میں اپنے بھائی سے ملنے مینٹل ہاسپٹل پاگل خانے گئی، تو میں نے وہاں پہ اسے دیکھا جسے میں دل و جان سے محبت کرتی تھی اور اسے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے زنجیروں سے اس لیے جکڑا ہوا کیونکہ یہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پچھلے 5 سال سے یہیں پہ ہے۔ یہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ لڑکی اسے چھوڑ کر چلی گئی تو یہ پاگل ہو گیا۔ یہ سن کر میری روح تک کانپ اٹھی کیونکہ اس کی اس وجہ کی ذمہ دار میں تھی۔ میری شادی سے 5 سال پہلے ہم اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ پہلے ہم بہت اچھے دوست تھے، کچھ ٹائم کے بعد وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ جب پڑھائی ختم کر کے میں گھر واپس آئی تو میرے گھر والوں نے پوچھے بغیر میری شادی کہیں اور طے کر دی۔ میں نے بابا سے بات کی لیکن بابا نہیں مانے۔ جب میں اسے آخری بار ملی تھی تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ محبت وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو سچی محبت کرتے ہیں ان کے دکھ کبھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتے۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے اجازت لی کہ مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی تو میں جیسے اسے ملی تو اس نے مجھے دیکھا اندیکھا کر دیا۔ ملنے کے بعد میں نے اس سے بہت سی باتیں کی اور کچھ یاد دلوانے کی کوشش کی، باتیں یاد دلوانے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں میری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ میں واپس آ گئی، روز اس سے پھر ملنے لگی۔ روز ہماری ملاقات ہوتی اور وہ بہت تیزی سے ریکور کر رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو ڈاکٹرز نے بھی اس کی زنجیریں کھول دی تھیں۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ بہت تیزی سے ریکور کر رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں ایک دن جب واپس آئی تو رات کو اچانک سے مجھے کال آتی ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ اس کا یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی کہ جسے میں ہنستا کھیلتا چھوڑ کر آئی تھی، اچانک اس کی موت کیسے ہو گئی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ ایسے کیسز میں جب مریض کو اچانک سے سب کچھ یاد آ جائے تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں، تو پھر جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نڈھال ہو چکی تھی اور جیسے میری روح مجھے جکڑ رہی ہے، میں کانپ رہی تھی کہ آج سے کچھ وقت پہلے جس کو پاگل کرنے کی وجہ میں بنی تھی اور آج اس کی موت کی وجہ بھی میں ہی بنی ہوں۔